تو فرما رہے ہیں کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے تکمیل کر لینا ہے بیمار کو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو آدمی باوجود طاقت رکھنے کی بھی نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے دے. فدیے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غریب آدمی کو صبح شام کھانا کھلانے میں جو پیسہ لگتا ہے وہ فدیہ ہے، یہ اس کا معیار ہے. تو اس کو علماء نے وہ مقرر کر دیا ہے کہ 2.25 سیر 2 سیر، یہ اس کی مدت بتائی ہے، بعضوں نے 1.25 کلو، تو 2.25 سیر والا صحیح معلوم ہو رہا ہے، یعنی کہ 2.25 کلو اس کی مدت مقدار بنتی ہے. اتنا جو ہے وہ اناج کسی کو دے دے یا اس کے پیسے دے دے، فدیہ ہو جائے گا. اور یہ جو تھی سہولت کہ آدمی طاقت رکھتے ہوئے بھی فدیہ دے دے، یہ ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں ختم ہو گیا. اور آگے آیت آ رہی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی رمضان کو پالے یا رمضان میں موجود ہو اور صحت مند ہو، ضروری ہے اس کے لیے. اور یہ جو سہولت ابتدائی دور میں تھی ختم ہو گئی. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو آدمی روزہ رکھے، یعنی باوجود سفر میں ہونے کے اگر روزہ رکھ رہا ہے، باوجود بیمار ہونے کے روزہ رکھ رہا ہے، طاقت ہے اس میں رکھ سک رہا ہے، حالانکہ وہ سفر میں ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ سکتا تھا مگر رکھ رہا ہے، خیر اللہ، اچھا ہے، بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا اچھا ہے اگر تم سمجھو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو گیا ہے. یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں بتدریج آہستہ آہستہ حضور پر نازل ہوا. تو اس کے لیے بول رہے ہوں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کا، چنانچہ تراویح وغیرہ حدیث سے ہے وہ ثابت. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ہے رجب کا چاند دیکھ کے ہی آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا الی شعبان، فی رجب و شعبان. رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے ہیں اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان آنے تک زندہ رکھ. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں مر گئے اور رمضان کی برکتوں سے محروم ہو گئے. یہ دعا فرماتے تھے حضور. دیکھیے 2 مہینے پہلے سے ہی دعا فرما رہے ہیں تو مطلب کتنا اس کا اہتمام ہو گیا. اور جیسے حدیث میں آیا ہے کہ حضور رمضان جب قریب آ گئے تو حضور نے صحابہ کو جمع فرما کے خطبہ دیا، اس کا اتنا اہتمام فرمایا اپنے استقبال، اور فرمایا کہ اتاکم شہر، تمہارے پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کی اللہ نے، اور اس کی جو تراویح کی نماز ہے اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. یعنی رمضان المبارک میں اگر کسی نے 1 نماز پڑھا 70 نمازوں کا ثواب ملے گا.
ایک ظہر کی نماز ہو گئی تو 70 ظہر پڑھے جیسا ہے، اور جس نے نفل کام کیا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اتنی فضیلت اس کی حضور نے بیان فرمائی۔ اور تراویح کی نماز کو حضور نے سنت قرار دیا، اور یہ کہ اس کے 20 رکعت تراویح کی ہو، ثابت ہے پوری طرح احادیث سے اس سے۔ تو فرما رہے گے ہدی للناس، قرآن مجید اس میں نازل کیا گیا ہے جس میں کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، للناس۔ اور جیسے انجیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہدی لبنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ امریکہ، روس، جرمن، جاپان، کوریا، سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور سب آل ہیو ٹو فالو، سب کو یہ کتاب فالو کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے کوئی کتاب ہدایت اور رہنمائی کی سب نہیں ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں اس میں، باتیں اس میں ہیں، ہدایت صاف احکام ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، فلاں کام کرو، فلاں مت کرو، کھلے کھلے احکام ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی، یہ جو پہلے اختیار دیا گیا تھا کہ آدمی باوجود صلاحیت ہونے کے وہ روزہ نہیں رکھ کے جو ہے فدیہ دے سکتا تھا، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور بولے کہ نہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، پھر وہ بیمار اور سفر والوں کا اعادہ پھر اس لیے کیے کہ یہ جو منسوخ کر دیے تھے کہیں وہ بھی منسوخ تو نہیں ہو گیا، اس لیے دوبارہ فرمانے کہ نہیں، بیماروں کے اوپر تو رحم و کرم ہے کہ جو بیمار ہیں، اعلیٰ سفر، یا سفر میں ہیں، فائدہ، وہ قاعدہ علی ان کو سہولت اور رعایت باقی ہے کہ وہ دوسرے دنوں سے اس کی تکمیل کر لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کریں، ولا یرید بکم العسر، اور تم کو مشکل میں ڈالنا اللہ کو گوارا نہیں کہ بیمار بھی ہے تو روزہ رکھو، اور سفر میں بھی ہے تو روزہ رکھو، تکلیف میں بھی ہے تو، ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور بہرحال یہ کہ عدت جو مدت ہے اس کی، رمضان کی 30 دن 29 دن کی، اس کی تکمیل ہونا چاہیے، چاہے رمضان میں کرو یا بیمار ہونے کی وجہ سے بعد میں کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور بڑا خاص تعلق دیکھیے، فرما رہے کہ اور جب میرے بندے تم سے پوچھے اے نبی علیہ السلام کہ اللہ کہاں ہے، تو ان سے کہیے فَإِنِّي قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ وہ مجھی سے مانگے، مجھی کو جواب دے، اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے کہ مجھی پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ اس کے بعد اس کے روزے کے متعلقات چند مسائل جو پیدا ہو سکتے تھے، اور یہ کہ روزے میں یہ بھی تھا پہلے کہ شروع میں سحر نہیں تھی، اور آدمی سونے سے پہلے جو کھا پی کے سو گیا تو
تو بس اٹھنے کے بعد پھر روزہ شروع اس کا، تو سحر کا انتظام نہیں تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہے اس میں غلطیاں کر بیٹھے۔ ایک صحابی تھے خیثمہ ان کا نام تھا، وہ دن بھر جو ہے اپنی زمین میں کھیت میں کام کر کے تھک تھکا کے آئے، اور شام میں جب گھر تشریف لائے تو کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا اچھی بات ہے، میں جو ہے دیکھتی ہوں ادھر ادھر کچھ تلاش کر کے مل جاتا کیا۔ انہوں ادھر گئے، جب تک جو ہے انہوں تھکے ہوئے تھے، انہوں سو گئے، نیند لگ گئی۔ اب قاعدہ یہ تھا کہ نیند لگنے کے بعد اٹھے تو کھانا نہیں، پھر روزہ شروع ہو گیا، تو ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ پھر اٹھے وہ بعد میں، لیکن کھا نہیں سکتے تھے، سحر کا نظم نہیں تھا، لہذا ان کا روزہ شروع ہو گیا، اور دن جب نکلا تو وہ انتہائی ہلکان ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اجازت دی تھی، احل لکم، تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں کیا حلال قرار دیا گیا؟ الرفث الی نسائکم، عورتوں سے ملنا بھی، کھانا تو ہوا جو ہوا، اجازت تو ملی، عورتوں سے ملنے ملانے کی بھی اجازت رات میں تم کو دے دی جاتی ہے۔ ہن لباس لکم، کیونکہ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ تم گویا وہ ایسے گھل مل کے تم اور وہ رہتے ہو کہ ان سے بچنا مشکل ہے۔